بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ترجمہ: رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ The messenger has believed in what was revealed to him from his Lord, and so have the believers. All of them have believed in Allah and His angels and His books and His messengers, saying, "We make no distinction between any of His messengers." And they say, "We hear and we obey. We seek your forgiveness, our Lord, and to you is the final destination." اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی وہ کرے اور اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ Allah does not change a soul except with that within its capacity. It will have the consequence of what good it has gained, and it will bear the consequence of what evil it has earned. Our Lord, do not impose blame upon us if we have forgotten or erred. Our Lord, and lay not upon us a burden like that which you laid upon those before us. Our Lord, and burden us not with that which we have no ability to bear, and pardon us and forgive us and have mercy upon us. You are our protector, so give us victory over the disbelieving people. تفسیر: اس آیت میں پھر ایمانیات کا ذکر ہے جن پر اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے اگلی آیت لا یکلف اللہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت اور اس کے فضل و کرم کا تذکرہ ہے کہ اس نے انسانوں کو کسی ایسی بات کا مکلف نہیں کیا ہے جو ان کی طاقت سے بالا ہو۔ ان دونوں آیات کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں۔ صحیح بخاری، ابن کثیر۔ یعنی اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملیں ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات بھی ہیں۔
صحیح مسلم باب فی ذکر سدرۃ المنتہا۔ کئی روایات میں بھی یہ بھی وارد ہے کہ اس سورہ کی آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئیں جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ احمد نسانی، طبرانی، بہقی، حاکم، دارمی وغیرہ در منسوخ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس سورت کے خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے۔ ابن کثیر۔ احادیث اور دنیاوی زندگی میں آیات کی فضیلت۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو خلق کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب تحریر فرمائی۔ اس کتاب میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تھی، اور انہی آیات کو اللہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما کر سورہ بقرہ کا اختتام فرمایا۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ عرش کا وہ دروازہ ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس کے بعد اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا، اور پھر جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ فرشتہ بھی آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ لہٰذا یہ فرشتہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو 2 نوروں کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ یہ نور آج سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائے گئے، اور یہ نور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ مسلم شریف۔ اب ہم آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے دنیاوی حوالے سے آپ کو جو فائدے حاصل ہوں گے وہ بتاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے ورد کی برکت سے آپ کو رزق کی تنگی، قرض اور بیماری سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ آپ جس فرد کے رزق کی دعا کریں گے، اللہ کی ذات اسے اس کی سوچ سے بھی زیادہ رزق عطا فرمائیں گے۔ آپ کے گھر میں امن و سکون اور خیر برکت پیدا ہو جائے گی۔ آپ ہمیشہ کالا جادو، جنات، سایہ، شیاطین، دشمن اور ناگہانی آفت و بلیات سے محفوظ رہیں گے۔ آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی۔ کاروبار کی بندش سے آپ کو ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ اچھی نوکری سے محروم ہیں تو نوکری خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ ہر کوئی آپ کی ہمیشہ دل سے عزت کرے گا۔ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل ہوگی۔ آپ کو آپ کی ہر حاجت ہمیشہ غیب سے حاصل ہوتی رہے گی۔ آپ کو دولت حاصل ہو جائے گی اور اس میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ شادی اور رشتے کی ہر رکاوٹ سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ شوہر بیوی کے اختلافات اور نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ جو بے اولاد ہیں وہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی ہر موجودہ اور آنے والی پریشانی اللہ کی مدد سے دور ہوتی رہے گی۔